نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونبی اللہ حی یرزق۔ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علماء دیوبند کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، اور اکابر علماء دیوبند میں کوئی ایسا دیوبندی بزرگ موجود ہو فریقین جس کی طرف نسبت کرتے ہوں اور اس کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں لکھتے ہیں، تمام انبیاء بالیقین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو انہیں اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں۔ کتاب سنن ابی داود کے حاشیے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چونکہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی قبر پر صلاۃ پڑھی جائے تو پھر نبی اس کی صلاۃ سنتا بھی ہے۔ زائرین جو بے باکانہ اونچی آواز سے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم حیات ہیں اور ایسی آواز سے سلام عرض کرنا بے ادبی اور آپ کی اذا کا سبب ہے، لہذا پست آواز اور نہایت ادب و احترام سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ بدر المجہود میں موجود ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں ایسے زندہ ہیں جیسے بقیہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اشرف الجواب میں حکیم الامت حضرت تھانوی کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں بہرحال یہ بے اتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الشہاب الثاقب میں جو مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جو احمد رضا خان کے اشکالات کے جوابات میں لکھی گئی ہے، شیخ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام موجود ہے، قاری محمد طیب نویر اللہ مرقدہ لکھتے ہیں علماء دیوبند صرف یہی نہیں کہتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک مٹی میں بالکل صحیح سالم محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے، بلکہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اسی طرح جسم کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح کے جسم کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے، اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ صحیح مسلم کے حاشیہ اور صحیح مسلم کی شرح فتح الملم میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے، انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں اور انبیاء کے اجسام اللہ نے قبر مبارک میں محفوظ رکھے ہیں۔ اعلاء السنن مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کتاب ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں محققین کا فیصلہ ہے انبیاء وفات کے بعد قبور میں زندہ ہیں۔ سیرت المصطفیٰ علامہ محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ علامہ کاندیلوی رحمۃ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز عبادات میں مشغول ہیں۔ حضرات انبیاء کی حیات برزخی اگرچہ محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عام مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے، تو نبی کی حیات جسمانی ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے یہ بات مسلم ہے کہ اس حیات جسمانی اور روحانی میں درجات ہیں، انبیاء کی حیات قوی تر ہے، اس کے بعد حضرات شہداء کی حیات، پھر جملہ مومنین کی ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں موجود ہے، یہاں مولانا عبد الرحیم راجپوری رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں
کتاب الانبیاء میں کھل کر بات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبور میں زندہ ہیں۔ حدیث شریف سے ثابت ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ فتاوی محمودیہ، یہ فتاوی مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمود رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا۔ ایک شخص نے سوال لکھا، ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح جسم ہے، ایک کہتا ہے روح جسم میں نہیں ہے، ایک کہتا ہے حضور سنتے ہیں، ایک کہتا ہے حضور نہیں سنتے، تو بات کس کی ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ جو کہتا ہے روح جسم ہے اور پیغمبر کے روزے پر صلوات پڑھو تو سنتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا عقیدہ بالکل درست ہے۔ بعد میں سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پر درود و سلام پڑھا جائے تو نبی پاک سنتے ہیں؟ روزہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر حضرت نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ الاصل چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس لیے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں زندہ بھی ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ فتاوی حقانیہ میں لکھا ہے عقیدہ حیات انبیاء کا ثبوت، اس پر کھل کر بات لکھی گئی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت اور جملہ اکابر علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ وفات کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ معرف القرآن کی پہلی جلد میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اور یہی حیات پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے اور شہید سے بڑھ کر حیات حاصل ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں موجود ہے۔ مولانا محمد یوسف الودانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے، مگر حیات دنیوی سے بھی قوی تر ہے۔ جو حضرات اس مسئلے کے منکر ہیں میں ان کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا، نہ وہ علماء دیوبند کے مسلک پر ہیں۔ فتاوی عثمانی میں مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ ہے، اس کے اندر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان قائم کیا گیا ہے اور بہت مفصل بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء کا درجہ شہداء سے بھی بلند ہے، انبیاء کی ارواح کا تعلق جسم سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حیات النبی صلی اللہ تعالی وسلم سماع موتیٰ وغیرہ میں علماء دیوبند کا مسلک اس میں لکھتے ہیں انبیاء وفات کے بعد اپنی قبور میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ عالم برزخ میں ہونے کی وجہ سے یہ زندگی برزخی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم روح مبارک اور جسد اطہر کا تعلق قائم ہے، گو اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زائرین کی درود و سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ بزرگوں کی کتابوں، مقالات، فتاوی اور تحریروں سے ثابت ہوتا ہے، اور دیوبندیت بھی یہی ہے کہ برزخ میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم حیات دنیوی کے ساتھ زندہ مانا جائے۔ دیوبندیت کی موجودہ قیادت کا بھی یہی موقف ہے، ان سب حضرات کا یہی مسلک ہے۔ یہ حضرات دیوبندیت کے سرخیل کہلاتے ہیں، اس لیے دیوبندیت کا حیات النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں حیات دنیوی ہونا یہ مسلک دیوبند کا ہے۔ میرے نبی قبر میں زندہ ہیں، علماء اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے۔ وہ جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا اہل سنت والجماعت میں سے بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی جھجک کی ضرورت نہیں ہے، ہم علماء دیوبند کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ زندہ رکھے، انہی کے ساتھ ہمارا قیامت محشر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔